أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله المولانا العظيم. عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، جیسا کہ آج ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں، حوادث اور موت کا زمانہ ہے، لاشیں بکھری پڑی ہیں اور انسان کا تعلق بڑی سرعت کے ساتھ دنیا سے منقطع ہوا جا رہا ہے۔ ایسے میں اور پھر یہ قرب قیامت کی نشانی بھی ہے کہ اموات کی کثرت ہو جائیں گی اور اس طرح بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ایک طرف تو عالم کا یہ حال ہے اور دوسری طرف مجھ گنہگار اور ہماری بے توجہی اور لاپرواہی یہ ہے کہ ہم اس طرح زندگی جی رہے ہیں یا جینا چاہ رہے ہیں یا جینے کو پسند کر رہے ہیں جیسے ہم نے موت کبھی آنی ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ایسے ہاتھ تھے جن کے ساتھ پچھلے سال مسافہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج نگاہیں ایسے چہروں کو دیکھنے سے محروم ہے اور بالفاظ دیگر کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ رمضان کا یہ عظیم ترین مہینہ جس کی ایک ایک گھڑی، جس کی ایک ایک ساعت من جانب اللہ رحمت اور برکت کا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا کہ اس سے عظیم اور اس سے زیادہ اس کی اہمیت میں مجھ جیسا خاکسار کیا کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہی جس میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور اسی روایت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ حدیث قدسی کے قبیل سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا، خیر ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کے نبی کہے یا پیغام جبرائیل لے کے آئے، وہ ہے تو من جانب اللہ۔ تو آج 10 روزہ چل رہا ہے اور پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، جو اپنے تمام تر جلوہ افرونیوں کے ساتھ ہمارے بیچ آیا تھا، اور اب رمضان کا پہلا عشرہ یعنی کہ رحمت کا عشرہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا عشرہ اب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ ہم میں سے بہت اللہ والے تو ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے اس عشرے کی ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھڑی کی قدر و منزلت کو پہچان کر اپنے رب کی رضا والے کام کیا ہوگا، اور اللہ معاف کرے مجھ جیسا گنہگار، خطا کار، بدکار، سیاکار، بیکار ایسا بھی رہا جو اپنا ایک ایک سیکنڈ غفلت میں، لاپرواہی میں، بددینی میں روزہ رکھ کر کے بھی، جیسا کہ ہمیں خوب پتا ہونا چاہیے کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے ہم نے روزہ رسمی اعتبار سے تو رکھا، لیکن جو روزہ اللہ کو مقصود تھا، روزہ سے مراد صرف پیٹ کا بھوکا رہنا ہی نہیں، روزہ سے مراد آنکھوں کی حفاظت، روزہ سے مراد کان کی حفاظت، روزہ سے مراد زبان غلط نہ بولنے پائے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کا ناخن تک کا روزہ۔ آیا ہم اس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس جواب نفی میں ہے تو اللہ مجھ گنہگار کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ جو ایام کے جو دن بچ گئے ہیں ہم اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے بقیہ بچے ہوئے ایام جو ہمارے زندگی اور رمضان کے ہیں اس کو ہم اس طرح سے گزارنے والے بنے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی خواہش ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان کے تعلق سے ایک عظیم چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے،
وہ ہے صدقہ فطر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک روزہ دار صدقہ یعنی کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کر دے۔ کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے صدقۃ الفطر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، صدقہ فطر جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، تو وہیں دوسری طرف اسلام نے جو عالم انسانیت کی ہمدردی اور مؤاخات اور غمخواری کا جو درس دیا ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کا یہ بین اور واضح ثبوت ہے کہ کس طرح معاشرے کے اندر ایک وہ شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے خزانے کے دہانے کھول دیے ہیں۔ اور وہیں اسی معاشرے میں، اسی پڑوس میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیچارہ کھانے کو محتاج ہوتا ہے، صبح کو ملتا ہے، شام کو پتہ نہیں، شام آتا ہے، صبح پتہ نہیں۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، آج رمضان کا مبارک مہینہ، ہمارے دسترخوان پر افطاری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھینکنا پڑ جاتا ہے، لیکن جب آپ اسی بستی میں چلیں گے، پھریں گے، گھومیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ ایسے گھر بھی ہوں گے کہ جو نان شبینہ کے لیے، بلکہ نان شبینہ ایک رات کی روٹی کے لیے بھی وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے غیور ہوتے ہیں، وہ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں کہ وہ دست دراز نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ سو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسوں کو کھوجے، ہم ایسوں کے جویا ہو، ہم ایسے کے جستجو اور متلاشی ہو، اور ان مستحقین تک پہنچ کر ان کا جو حق ہے ان کی حاجت روائی کرے اور ان کی امداد کرے اور ان کی فریاد رسی فرمائے۔ صدقہ کیا ہے؟ اس وقت کے اعتبار سے جو ایک پیمانہ ہوتا تھا، وزن کرنے کی چیز ہوتی تھی، تو آج کے اعتبار سے صدقہ کا جو مسئلہ علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ نصف سا گیہوں یا آٹا یا ستو یا اس کی قیمت، نصف سا کی موجودہ قیمت 1 کیلو 633 گرام ہوتا ہے۔ یہ تو جو متوسط اور معتدل آدمی ہے اس کے لیے ہے، اور اس کی موجودہ قیمت تقریباً 40 سے 50 کے بیچ میں ہوتا ہے۔ دوسری جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، اور جس کے طرف بالکل ہی غفلت بڑھتا جاتا ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ضرورت مند کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے جو نصاب کا ایک دوسرا شق ہے اور دوسرا پہلو ہے، اس کو بولا جائے اور اس کی طرف توجہ دلایا جائے، وہ یہ ہے کہ 1 سا جو، کھجور یا کشمش، 1 سا ہوتا ہے 3 کیلو 266 گرام۔ اب 3 کیلو 266 گرام کھجور یا کشمش کی جو موجودہ قیمت ہے، اس قیمت سے ہم صدقہ نکالے۔ اب اس میں 2 فائدہ ہے، ایک متوسط آدمی ہے اور نصاب کا معاملہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، بس زکوٰۃ کے نصاب پہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صبح عید الفطر، عید کے دن کے صبح صادق کے بعد تک اور نماز سے پہلے تک کوئی آدمی اتنے مال کا مالک ہوتا ہے، تو اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد بال بچوں کی طرف سے اگر کوئی بچہ عید کی صبح صادق کے بعد بھی اگر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے طرف سے بھی اس کے ولی کو، اس کے گھر کے افراد کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں اس کا خیال ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کو دیا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم دور دراز کا سفر کریں، ہم اپنے رشتہ دار میں، اور ایسبی کو چھوڑ کر نسبی رشتہ دار، نسبی کہتے ہیں چچا زاد بھائی ہے، ماما زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ان کا خیال کریں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کریں، اور یاد رکھیں صدقہ فطر تو وہ ہے جو ہم نے ادا کرنی ہی ہے،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انوار اور خیرات و برکات سے نوازا ہے تو ہمیں صرف متعین مقدار تک نہیں رک جانا چاہیے، بلکہ اپنی استعداد کے مطابق جہاں تک ہو سکے حتی الوسع اور حتی المقدور ہمیں غریب کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ خود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، کیا نعوذ باللہ آپ غریب تھے؟ نہیں۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں فاقہ تھا اور آپ کے ہاں کھانا پینا نہیں تھا، یاد رکھیں میں اس سے پہلے کہیں بتایا تھا فقر کی دو قسمیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ہے فقر اختیاری اور ایک ہے فقر اضطراری۔ ایک ہوتا ہے فقر اضطراری۔ فقر اضطراری یہ ہے کہ بھئی آدمی پیدا ہوا غریب گھر میں پیدا ہوا، دیکھا ابا رکشہ چلا رہے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہیں، اس کے پاس نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے، بس کچھ ہے ہی نہیں، وہ غریبی گھر میں پیدا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ فقر اضطراری۔ اور ایک ہوتا ہے فقر اختیاری۔ فقر اختیاری یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت دیا، دولتوں کا ریٹ پیل دیا، لیکن وہ دولت کو، وہ دنیا کو، وہ مادیت کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے نا کہ آپ کی منشا ہو جائے تو احد کا پہاڑ آپ کے پیچھے سونا بن کے پھرا کرے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال غنیمت میں اللہ کے رسول کا الگ حصہ لگ رہا ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں تھا، آپ نعوذ باللہ خاندانی غریب یا اس طرح کی چیز نہیں تھے، آپ نے تو فقر کو اختیار کیا تھا اور آپ نے دعا کری تھی جس طرح ہم لوگ مال و دولت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ کہا اللہم اجعل محمد رزقا قوتا، کہ اے اللہ آل محمد، صرف محمد نہیں کہا، آل محمد، فاطمہ، عائشہ، ازواج مطہرہ اور تمام کے تمام، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ بقدر ضرورت روزی عطا فرما، بقدر ضرورت روزی عطا فرما، ایک دن کھلا کہ تیرا شکر ادا کر سکوں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تیرا صبر کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت روزہ رکھتے تھے اور بہت بھوکا رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ تو عزیز مصر ہیں اور آپ تو بادشاہ بنے ہیں، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کبھی کبھی بھوکا رہتے ہیں اور خود پہ آپ ریاضت اور سخت مجاہدہ کرتے ہیں بھوک کے اعتبار سے؟ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی اچھی بات کہی، کہا میں کبھی کبھی بھوکا اس لیے رہتا ہوں تاکہ جو میرے رعایا کے غریب لوگ ہیں اور ننگے لوگ ہیں اور بھوکے لوگ ہیں، مجھے ان کی ضرورت اور مجھے ان کی بھوک محسوس ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور جہاں صدقہ فطر کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان، دیکھیے کسی عالم نے، بلکہ یہ سچی بات ہے، اگر صرف ہندوستان میں آپ سرکاری فنڈ اور سرکاری خزانوں اور سرکاری رعایات کو مراد کو چھوڑیں، ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں، صرف مسلمان، اگر سارے مسلمان جن پہ زکوٰۃ اور جن پہ صدقہ فطر واجب ہے، اگر سارے مسلمان ذمہ داری کے ساتھ اور اس کی حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ اور صدقہ فطر نکالنا شروع کر دے تو انشاءاللہ العزیز، صرف ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، ہے نا، پورے دنیا کی بات کہہ لوں تو پھر تو پورے عالم کے اندر انقلاب آ جائے گا، کہ صرف ہندوستان کے اندر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اگر یہ حق کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرہ نکالنا شروع کر دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہ جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مال کی محبت اور مال کی عظمت ہمارے دل میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ بعض لوگ نعوذ باللہ زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزوں کو ٹیکس کہتے ہیں، جبکہ سخت لعنت والی بات ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے قد افلح من تزکا، یہاں پہ جو ہے جس نے اپنے آپ کو سنوارا، قرآن کی جو آیت ہے، جس نے اپنے آپ کو بنایا، جو اپنے آپ کو پاکیزہ ہوا، افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں تزکا سے بعض علماء مفسرین نے زکوٰۃ بلکہ صدقہ فطر کو مراد دیا، اور قرآن کی ایک آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔
یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یکنیدون الذهب والفضة، سونا چاندی یعنی مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنیدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو حق ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اور کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها، کہ جب جہنم کے اندر اسی دولت سے، اسی سونے چاندی سے، اسی مال اور جائیداد سے، جی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جنوبهم وظهورهم، کہ اس کے پیشانی اور کہ اس کے پشت اور اس طرح کی چیزیں داغی جائیں۔ اور تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہلاکت و بربادی ہے اس افراد کے لیے کہ جی الذی، جو جمع مال وعدد، مال جمع پہ جمع کیے جا رہا ہے، وعدد، اور اس کو گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے، یحسب ان مالا وخلدا، تو یہ گمان کرتا ہے یہ دولت ہمارے پاس ہمیشہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، جبکہ کلا لینبذن فی الحطمہ، معاملہ اس سے الگ ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال کے بھوسا بھوسا کر دیا جائے گا۔ ہم آئے دن کیا دنیا کے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا خرچہ تعمیرات پہ ہو رہی ہے، اور دنیا پر ہو رہی ہے، اور مادیت پہ ہو رہی ہے، اور دنیا کی جاہ حشمت پر ہو رہی ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ ہو رہی ہے، اتنی چیزیں تو میں جانتا بھی نہیں ہوں آپ حضرات، بلکہ ہم دنیا میں آئے دن چیزوں کو دیکھتے ہیں، کمپٹیشن کا دور ہے، دنیا میں کمپٹیشن ہے، بہترین سے بہترین گاڑی ہو جائے اور بہترین سے بہترین کھانا ہو جائے، ایک بڑا معمہ ہے مسلم معاشرے کا، معاف کیجیے گا آج پورے دنیا میں مسلمان کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو کھانے پینے میں اتنا ماہر ہو، حالانکہ صحابہ کرام اور نبی کی زندگی کا حال تو یہ ہے مہینوں گھر میں چولہا نہ جلے، اور آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دن گھر میں گوشت نہ بنے تو قیامت برپا ہو جائے۔ تو میرے عزیز یہ امت صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ امت تو کچھ کرنے کے لیے آئی تھی، اس امت کا ایک آنے کا ایک مقصد تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس مقصد کو فرمایا تھا، کام کو بتایا تھا، لیکن افسوس کہ ہم دنیاوی رنگ رلیوں میں اور دنیاوی مستیوں میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ہم رازق کو ہی بھول گئے، خیال رزق تو رہا لیکن رزاق کا ہی خیال نہیں رہا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بارگاہ عزتی میں ہم سب گریاں گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا دل جو دنیا میں بالکل منغمس ہو گیا ہے اور بلکہ غوطہ کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے غلیظ اور ہمارے اس پلید دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دے، اور یا مصرف القلوب صرف قلبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو بھی پھیر دے، ثبت قلبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے طرف، اللہ کے دین کی طرف، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو ثابت کر دے اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف۔ تو ہم سب یہ کوشش کریں، جو وقت بچ گئے ہیں، جو دن بچ گئے ہیں، دیکھیے بارہا بات آتی ہے مساجد کا مسئلہ، جو گاؤں کے ذمہ دار ہے وہ سمجھیں گے مساجد بند ہوں گی نہیں ہوں گی یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن مسلمان کا تعلق رمضان سے ہے، مسجد سے نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جو اللہ مسجد میں ہماری نماز سننے پر اور قبول کرنے پہ قادر ہے، وہی اللہ اگر ہم کہیں سے بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری صداؤں پر لبیک کہے اور ہماری صداؤں پر مستجیب ہو۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے ہمیں موقع ملے گا ہم مسجد بھی آئیں گے اور خوب اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کریں گے۔ اس لیے ہم کہا کرتے تھے روز اول سے جب سے ہم یہاں آئے کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری مسجدیں سب کچھ معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو ہم ناقدری کرتے ہیں، ہم مسجد کے چھت کے ممبر کے نیچے بیٹھ کے اذان چھوڑ کر واحد تباہی تو مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اذان کی آواز سن کر مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، یہ مجھ جیسے بد اعمال اور بد اخلاق اور بد کردار اور گندی جان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ہمیں دکھاتا رہتا ہے کہ جب تم حالت امن میں مسجد سے دور تھے، جب تم حالت سکون میں مسجد سے دور تھے،
ہوتے تھے تو لوگ جب آج تمہارے اندر خواہش ہے، جب آج تم مسجد کے اندر آنے کے خوگر ہو تو ہم نے تمہیں مسجد سے دور کر دیا۔ یہ بیچارے گاؤں کے ذمہ دار کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ مجبور محض ہے، یہ مجبور محض ہے، اور ہم سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں میرے عزیز، وہ یہ ہے ہم سب نے انفرادی نہیں، ہم سب اجتماعی اللہ کے ظالم ہیں، اللہ کے گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح کتنا عرصہ چل رہا ہے، مسجدوں کے کیا حوال ہے، مدارس کے کیا حوال ہے، مدارس پہ کیسے کیسے قدغن لگائے جا رہے ہیں، کیا کچھ کوششیں نہیں ہو رہی ہے مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو اور دینی علوم کو ویران کر دینے کا۔ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے اور دوسری طرف ہماری بے حسی یہ ہے، اور دوسری طرف ہماری بے غیرتی یہ ہے کہ ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریگتا۔ میرے عزیز مبادہ کہ سب کچھ ختم ہو جائے، ہم پیچھے پلٹنے کے قابل بھی نہ رہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بڑوں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ملتجی و ملتمس ہوں تو اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ مجھے بھی اپنی طرف لوٹنے والا بنائے، اور اللہ کی طرف لوٹنے سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پر آنی ہے، اور نماز پر آنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بدتمیزوں کو اور ایسے لعینوں کو اور ایسے مردودوں کو کہ ان کی زبانیں ایسی بدتمیز ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر کہ ان کے منہ میں زبان نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ سو ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال کو اور ہم اپنے ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔